زنا کاری اور شراب خوری کے بعد میں مرزا محمود کے ایک اور گھنونے کردار کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے قتل۔ اسلام میں کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم قرار دیا گیا، سب جانتے ہیں۔ مرزا محمود صرف زناکار اور شرابی ہی نہیں تھا بلکہ وہ قاتل بھی تھا۔ اس نے ایک قتل نہیں کئی قتل کیے۔ سب سے بڑا قتل اس کا اپنے ماموں میر محمد اسحاق کا ہے۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ جب مرزا محمود احمد نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنی ایک مجلس میں یہ کہا کہ لو بھائی یہ بھی ایک بدکار نے بھی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اس کا ماموں تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ بدکار ہے، لیکن اس کو افسوس یہ ہوا کہ اتنا بڑا بدکار ہونے کے بعد ایک معمور ہونے کا دعویٰ کر دے اور جمال کو یہ کہا مجھے معمور بھی مانو۔ تو اس نے اپنی ایک محفل میں اس بات کا ذکر کیا۔ اس محفل میں میاں عبد المنان بھی تھے۔ میاں عبد المنان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر خلیفہ صاحب کو پہنچ گئی، تو اس نے ایک شاہ ولی اللہ کے زیر صدارت ایک میٹنگ رکھی اور شاہ ولی اللہ کو یہ حکم دیا کہ چاہ میں اس کو آپ نے زہر دینا ہے اور اس کو مارنا ہے۔ جب میر صاحب وہاں اس میٹنگ میں گئے تو اس کی پیالی میں انہوں نے زہر دیا تو وہ مر گئے، اور اس کے مرنے کی اس کے زہر دینے کی شہادت اس کا بیٹا مسعود احمد، اسے بھی اپنے کئی دوستوں کو بتایا تھا، کئی چیزوں کو بتایا کہ میرے باپ کا قاتل جو ہے وہ مرزا محمود ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا قتل اس نے اپنے خاندان کیا کیا تھا وہ امت الودود ہے۔ اس کا عجیب واقعہ ہے، وہ اس کے اسی سے حاملہ ہوئی اور جب حاملہ ہوئی تو پھر اس کو قتل کرنے یا مارنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تو اس کو ایک تعلیم السلام کالج کا جو تالاب تھا اس میں ڈبویا گیا اور اس کو مارا گیا۔ اس کی شہادت حامی صاحب نے کہا کہ اس کی خالہ نے مجھے بتایا کہ اس گناہ میں اس کی خالہ حامی صاحب کی خالہ فاطمہ اور میمونہ سلطانی تھی، اور کہا وہ کہتے تھے کہ مرزا خلیفہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بچی کو تالاب میں ڈبونا ہے۔ سو اس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے امت الودود کو قتل کروایا گیا۔ تیسرا قتل جو تھا وہ کلثوم کا تھا۔ وہ ایک لابرسور شیر فروش پٹھان کی بیٹی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منصور احمد جو کہ موجودہ خلیفہ مسرور ہے اس کے باپ سے وہ حاملہ ہوئی تھی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حاملہ مرزا محمود کے وجہ سے ہوئی تھی۔ بہرحال کہ حاملہ ہوئی، اس کا سر اس کا گلا گھونٹا گیا، مارا گیا، اس کے بعد اس کو قادیان کی ڈاب میں پھینک دیا گیا اور صبح سویرے اس کی لاش نکالی گئی۔ یہ تیسرا قتل ہے۔ چوتھا قتل سب جانتے ہیں فخر الدین ملتانی کا۔ تو ایک قتل نہیں کیا، اس کے علاوہ کئی قتل ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک آپ کو یہ بھی بیان کر دوں کہ انہوں نے مرزا محمود نے میاں عبد المنان عمر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب وہ ربا اس کو جماعت سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ربا ہی رہتے تھے اور وہ نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ تو
وہ روا سے نکلتے نہیں تھے، تو اس کے متعلق پھر پروگرام بنایا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سو عصر کی نماز میاں صاحب مسجد میں پڑھنے جاتے تو اس وقت پھر حنیف نے آ کر اس کو بتایا کہ میاں صاحب آج مسجد میں نماز پڑھنے نہ جانا، آج آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ سو یہ آدمی جس کو آپ مسلم موت مانتے ہیں، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، قاتل بھی ہے۔ سو اتنے برائیاں جس آدمی کی طرف منسوب ہوں اور وہ تاریخی لحاظ سے ثابت بھی ہوں، سو اس پر پھر کر زور دینا کہ نہیں یہ مسلم موت ہے، کتنا ظلم ہے انسانیت پر، کتنا ظلم ہے اسلام پر، اور خود تم اپنے پر ظلم کرتے ہو کہ اس ایک بدکار آدمی کو تم ایک معمور من اللہ قرار دے رہے ہو۔ اس کے بعد میں اس کے مرزا محمود کے ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ صرف مرزا محمود نے چند ایک آدمی قتل نہیں کیے، اس سے تمام جماعت ہی قتل کر دی تھی۔ مرزا محمود نے اپنے خطبات میں کئی دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ ایک سب سے بڑی توہین تو یہی ہے کہ یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی آ سکتا ہے اور آئیں گے، تو اس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خطبوں میں بھی دوسرے پہلو سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اس کا مشہور خطبہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انسان ترقی کرتا کرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی ترقی کے لحاظ سے مقام محمود تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم میں خدا تعالیٰ کے ساتھ پورا اتحاد روحانی طور پر ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ اور بھی کوئی ایسا درجہ روحانی ہے جہاں تو انسان ترقی کرتے کرتے رسول کریم سے بڑھ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے بڑھ کر اسلام سے ناواقفی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جماعت کے نام لحاظ کابرین جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، لیکن کسی آدمی کو یہ جرت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کو کہے کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ بک رہے ہیں، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی آدمی بڑھ سکتا ہے اپنے روحانی مدارج کے لحاظ سے؟ یہ تو قرآن مجید نے یہ مور لگا دی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روحانی مدارج کے لحاظ سے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن خطبہ ہوتا ہے، تمام آدمی خاموش ہے۔ یہ ہے جماعت کا قتل۔ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے ہی توہین نہیں کی، بلکہ مرزا محمود نے سن 1938 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا اپنے خطبے میں کہ ان پر بھی زناکاری کے الزام لگے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن نام لحاظ کابرین خطبے میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے یہ کہا کہ جناب اعلیٰ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے کس آدمی نے اس قسم کا الزام لگایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر دی بھائی کہ میں ہے جو میری زندگی پر کوئی الزام لگائے۔ جو مخالفین تھے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ سچے تھے، آپ نے جوانی پاک بازی سے گزاری، لیکن یہ بدکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خطبے میں الزام لگاتا ہے، لیکن کوئی شخص جو کہ اس کے سامنے نماز خطبہ سن رہے ہیں کوئی آدمی بولتا نہیں ہے۔ یہ ہے جماعت کا قتل، یہ ہے جماعت کے لوگوں کی وفات۔ تمام لوگ مر چکے ہوئے روحانی طور پر، ان میں زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے
کہ یہ جماعت ترقی کرے گی جس کے سامنے خلیفہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان ترقی کرتا کرتا بڑھ سکتا ہے، جس جماعت کے سامنے ایک خلیفہ کہتا ہے کہ رسول کی نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زنا کے الزام لگے ہوئے تھے، پھر وہ جماعت کے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، پھر وہ یہ کہنا کہ یہ جماعت ترقی کر جائے گی، یہ ناممکن ہے، مشکل ہے، کبھی یہ جماعت ترقی نہیں کر سکے گی۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خلیفہ صاحب کے خاندان کے افراد کی گواہی پیش کی، اور اس کے بعد میں نے دوسرے لوگوں کی گواہی پیش کی جو کہ جن کی مائیں خلیفہ صاحب کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ تیسرا میں نے گواہ پیش کیے زنا کے جو کہ عام بڑے بڑے آمدی تھے، اور ان کی گواہی پیش کی۔ پھر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا محمود صرف زانی بھی تھا بلکہ شرابی بھی تھا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا ہے کہ خلیفہ صرف زانی اور شراب خور نہیں تھا بلکہ قاتل بھی ہے۔ پھر میں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ خلیفہ صاحب صرف ان میں یہ پورا اوپر کی برائیاں نہیں پائی جاتی بلکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور توہین پر تمام جماعت خاموش رہ گئی۔ اس موضوع کو اب میں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی دوسرا موضوع